قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ یہ مومنوں کے الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن اور درود و سلام، اس بابرکت سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک نیا منفرد اور معتبر اور عزتوں عظمتوں کا حامل درود شریف، جو تاریخ اور اسلامی ادب میں درود کبریت احمد کے نام سے معروف ہے، اس کے ساتھ آج کے پروگرام کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے، اور آج ہم اس درود کی فضیلت، عزت اور عظمت کے حوالے سے بات کریں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس درود پاک کے جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور جو کوئی خاص معمولات کے ساتھ اس کو پڑھے اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی ہے۔ بطور خاص اس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فضائل، آپ کے معجزات اور حقیقت محمدیہ کا بیان، اور خاص اوقات میں خاص ترتیب کے ساتھ بہت کنسنٹریشن اور توجہ کے ارتکاز کے ساتھ اس کو پڑھنا دینی اور دنیاوی طور پر اپنے مقاصد کے حصول میں بہت ممد اور مددگار ہے۔ اس درود پاک کی خاص نسبت پیران پیر شیخ سید پیر عبدالقادر جیلانی شہنشاہ بغداد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اس درود پاک کو سنیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو درود پاک کی عزت، عظمت اور برکت کے ساتھ حضرت پیران پیر کے شکوہ علمی کا بھی اندازہ ہوگا۔ اور وہ پیران پیر آپ فرماتے ہیں کہ افلت شموس الاولین و شمسنا ابداً علی افق العلا لا تغربو، ہوئے غروب آفتاب اقطاب اولین کے مگر ہمیشہ، بلندیوں کے افق پہ چمکے گا نیر ذوفشاں ہمارا۔ وہ طبقہ فکر جس کے شیخ طریقت اور شیخ المشائخ اپنی قطبیت کی بنیاد علم پر رکھتے ہو، اور یہ کہیں کہ درست العلم حتی صرت قطباً، کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطبیت کے مقام پر فائز ہوا۔ وہ دبستان جس کے شیخ اپنی تصوف و طریقت کا زینہ علم کو قرار دیں، وہاں جہالت کیسے آ سکتی ہے؟ اور پھر یہ دبستان، قادری دبستان اور چشتی دبستان، جو باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سے متصل ہوتا ہوا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، کہ لوگو ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال رکھ دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، کہ لوگو یہ تمہارا دنیا کا مال ہے، یہ عن قریب فنا ہو جانے والا ہے، اور یہ علوم نبوت ہیں، علوم رسالت ہیں، جن کو ہمیشہ
عروج، بلندی، بقا، ارتقاء اور پیشوائی میسر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اوائل علوم کی تحصیل مکمل کرنے کے بعد گیلان سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ والدہ سے اجازت طلب کی اور درخواست کی کہ مجھے خدمت دین اور علوم دین کے لیے وقف فرما دیجیے۔ بوڑھی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تجھ سے اپنی خدمت کا حق موقوف کرتی ہوں۔ عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، لیکن دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے تیری خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ دیکھنا کہ حق اور حقانیت کے حوالے سے زندگی میں کبھی کوئی مفاہمت اور کمپرومائز نہ کرنا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی گیلان سے روانہ ہوئے اور بغداد میں داخل ہوئے اس عالم میں کہ راستے کے غبار پر صداقتوں کا نور بکھیرتے رہے، اور کتنے ہی گم کردہ راہ لوگوں کو آپ کا اسوہ اور سیرت روشنی کی نوید بن کے سامنے آیا۔ آج ہم درود کبریت احمر جو بطور خاص نسبت کا حامل ہے پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے اس سے اکتساب فیض کریں گے، اور عشاء کی طرح ہمارے ساتھ علامہ مفتی محمد فاروق القادری جو اس سارے کارواں کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، ہمارے ناظرین ان کی شخصیت اور فکر و فن سے آگاہ ہیں، اور اختتام پر درود کبریت احمر اس کو پڑھنے کا اعزاز پائیں گے قاری سید خالد حمید کاظمی۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے مفتی صاحب درود پاک کا تعارف بھی ہو، اور ابتدائی طور پر میں چاہوں گا کہ اس میں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تخصصات کو بیان کیا گیا ہے، اور روح جسد کونین، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، درودوں کی فہرست میں اگر کوئی درود جامع اور انتہائی مؤثر ہے تو وہ درود کبریت احمر ہے۔ سبحان اللہ۔ کبریت کا معنی ہے گندھک، اور احمر سرخ، سرخ گندھک۔ اس کا نام کبریت احمر اس لیے پڑا کہ جس طرح سرخ گندھک کو ایک کیمیائی طریقے سے تانبے پر ڈالا جائے تو وہ تانبا سونا بن جاتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ جو درود ہے یہ حضور غوث اعظم کی زبان پر الہامی طور پر جاری ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس کو پڑھنے والا بھی ظاہر اور باطن میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کا باطن اس قدر آراستہ اور باطن کے اندر نور کی روشنی ہوتی ہے کہ اس کا باطن چمک جاتا ہے اور سونے کی طرح قیمتی ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ وہ کندن ہے، کندن بن جاتا ہے، کندن بن جائے گا، اور اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ درود اکسیر کا ہے۔ عامل بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اس درود کو حضور غوث اعظم کی زبان پر جاری کیا گیا۔ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے یہ الہاماً عطا کیا گیا، اور اس کی سند حضور غوث اعظم سے ثابت ہونے پر سب سے قابل اعتماد دلیل یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا، سبحان اللہ۔ اور اس کا نسخہ جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے وہ شیخ محقق کی روایت سے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ محقق نے باقاعدہ اس کا پورا نسخہ ترتیب دیا اور وہ چھاپا گیا، سبحان اللہ۔ اور پاکستان کے اندر یہ درود اپنی پوری شرح کے ساتھ اردو ترجمہ کے ساتھ چھپا ہوا ہے اور مل جاتا ہے۔ درود کبریت احمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عظمت و شان، آپ کی سیرت اور آپ کی حیرت انگیز جو باطنی خصوصیات اللہ اکبر، جس پر اہل ظاہر کی نظر نہیں پڑتی، وہ حضور غوث اعظم جیسا سید عالمین کا بیٹا ہی بیان کر سکتا ہے، اللہ، سبحان جو اللہ۔ حضور کے علم ظاہر اور علم باطن کے روحانی وارث اور مجمع البحرین ہیں۔ حضور غوث اعظم نے اس درود میں جو حیرت انگیز
اور بڑے ہی شائستہ اور معانی کے سمندروں سے بھرے ہوئے الفاظ استعمال کیے ہیں. اگر ان کے سمندروں میں غوطے لگائے جائیں تو بندہ تھک جائے گا لیکن اس معانی کا پورا ادراک نہیں کر پائے گا. ان صیغوں میں سے جو آپ نے ایک صیغے کی طرف توجہ دلائی ہے ہم اس پہ صرف بات کر رہے ہیں، ورنہ اس سے قبل اور اس کے بعد بڑے بڑے ادق کلام بھی ہیں. ایسے ہی. اور میں مفتی صاحب شاید یہ اس صنف میں یہ طویل ترین اور معنی اور مفاہیم اس کے جتنے ہیں وہ شاید ویسے تو ہر ایک کا اپنا اعزاز اور امتیاز ہے، لیکن یہ بھی شاید احاطے میں نہیں آ سکے. احاطے میں نہیں آ سکتے. درود و سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کونین کے جسم کی روح ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کونین ہے نا، عالم دنیا اور عالم آخرت، اس کے جسم، یہ جو پورا جسم ہے، اس کی روح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ہے. واہ. اب یہ جان ہے وہ جہان کی، ہاں بالکل وہی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. بلکہ علامہ اقبال نے بھی اس پر کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا اشتادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونین میں روح کی مانند ہے. جیسے انسان کا یہ بدن ہے، اس بدن کے اندر ایک روح ہے جس نے زندگی پیدا کی ہوئی ہے. اگر وہ روح نکال دی جائے تو انسان ایک مردہ جسم کی طرح ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ اگر ہم قرآن و سنت میں دیکھیں تو دلائل کے انبار ہیں. مثلا میں آپ کی ایک دو مختصراً اشارہ کروں. قرآن نے کہا کہ جب ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو ہم نے حضرت آدم کے اندر اپنی روح پھونکی. اب اپنی روح سے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے یا نسبت کی لا کر اضافت فرمائی اپنی ذات کی طرف، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد تو قطعاً نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اپنی روح نکال کر ڈال دی. یہ تو معنی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جز ہونے سے اور اس کا جز تقسیم ہونے سے یہ پاک ہے، اللہ مبرہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایسا کسی معنی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو وہ روح کون سی تھی جو حضرت آدم کے بدن میں ڈالی گئی؟ اس کا ایک معنی مفسرین اہل محبت نے یہ کیا ہے کہ جو نور محمدی سے روح تخلیق کر کے حضرت آدم کے بدن میں ڈالی گئی. اور اس پر دلیل خود نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا. واہ. پھر اس نور سے آسمان و زمین، عرش و قلم، کرسی، ساری کائنات، اس کا ایک ایک جز اس نور مصطفیٰ سے تخلیق میں آیا. تو جب ہر شے ہی نور مصطفیٰ سے بنی، خود حضور نے فرمایا ان اللہ خلق کل شیء، ہر شے اللہ نے میرے نور سے بنائی. تو اس ہر شے میں روح آدم بھی ہے. ایک دلیل. دوسری، حضور علیہ السلام جب معراج کی رات عرش اولیٰ پر گئے، لا مکان گئے، کائنات تھم گئی، واپس آئے تو پھر جاری ہو گئی. یہ بھی ایک بین دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے جسد کی روح مبارکہ ہیں. آخری جملہ کہنے کی اجازت ضرور دیجیے گا. ہم جو سانس لے رہے ہیں، جو سجدے کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، عزتیں سمیٹ رہے ہیں، دنیا میں جتنا بھی وقار اکٹھا کر رہے ہیں، ہمارے اندر بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا فیض اور روح مبارک کا فیض ہے. تو یہ زندگی قائم ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. شان اولیت اور شان آخریت. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ درود پاک لکھنے والے کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی ذات رسالت سے قلبی اور روحی نسبتیں کیا تھیں، اور نسبی نسبتیں بھی، نسبی رفتیں، اور ظاہر ہے پھر صدری بھی ہوں گی. واہ واہ. اچھا دیکھیے، عموماً ڈاکٹر صاحب سیرت کو ہم جب ڈسکس کرتے ہیں نا تو 3 بنیادی پہلوؤں کو ہم بتاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ سیرت اس سے باہر نہیں ہے. دلائل،
شمائل اور خصائص۔ سبحان اللہ۔ اس درود پاک کو پڑھ کر تینوں پہلو سامنے آتے واہ، ہیں، واہ۔ اور اس کی پھر شروعات میں جو نفائس اور لطائف حضور غوث اعظم نے بیان کیے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ سیرت کے بھی عارف اعظم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا، اللہ۔ اب آ جائیں جو آپ نے فرمایا کہ وہی اول وہی آخر۔ قرآن کریم کی 2 آیات میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو سورہ الانعام کی ہے، امرت وانا اول المسلمین۔ سبحان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا مسلمان بنوں۔ اور دوسری جگہ سورہ الزمر میں فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا مسلمان بنوں۔ اب آپ دیکھیے وہ جو میثاق ہوا تھا، میثاق 2 ہیں۔ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ الست بربکم، اس میں جو سب سے پہلے لبیک کہا وہ ذات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے کہا۔ دوسرا جو میں تو حرف نشان نہ آہا جدو دتی میم گواہی۔ ہاں واہ، تو سب سے پہلے اچھا دوسرا میثاق جو اللہ نے انبیاء سے لیا، انبیاء تو ابھی ایمان لا رہے ہیں، اب ابھی اللہ کا حکم ہے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تو حضور پہلے اگر ایمان لے آئے ہیں تو ان سے ایمان لیا جا رہا ہے نا۔ اور قرآن کریم کی وہ سورہ حدید کی آیت بھی سامنے رہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس میں 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے جو بیان کیا، اللہ کے اول و آخر ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، یقیناً وہ تو خالق ہے۔ اب کتنی ایسی چیزیں، مثال میں ایک عرض کروں کہ اللہ رحمت للعالمین ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے حبیب کو بھی رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ رؤوف و رحیم ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو بھی رؤوف و رحیم بنایا۔ اور جہاں اول والآخر و شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج نبوت میں فرماتے ہیں، اس سے استشہاد کرتے ہوئے کہ حضور ہی سب سے پہلے اول ہیں، اول مومن، اول مسلم۔ اور اس پہ وہ حدیث پیش کرتے امام عبدالرزاق کی سند سے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو وجود بخشا ہے، اور نبوت میں سب سے پہلے۔ اور آپ دیکھیے نبوت میں جو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ کنت نبیًا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے قیامت کے دن جب زمین شک ہوگی تو سب سے پہلے حضور ہی تشریف لائیں گے، اور شفاعت کا سب سے پہلے اول جو مصداق ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور جنت میں سب سے پہلے جو دخول ہوگا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہوگا۔ تو آپ دیکھیے، اچھا اسی طرح آخر میں دیکھیے، آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری کتاب ملی، آخری دین ملا، یعنی خلقت میں اول اور بعثت میں آخر ہے۔ اور پھر ظاہر دیکھ لیجئے، ظاہر سے مراد آپ کے وہ انوار ہیں، آپ کی نورانیت اور رحمت ہے جس کے جلوے روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور باطن سے مراد وہ آپ کے اسرار ہیں جس کی حقیقت کا ادراک مخلوق نہیں کر سکتی۔ اور علامہ نے کیا خوب کہا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دیکھیے کہ خلقت سب سے پہلے اور بعثت سب سے آخر میں ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اور آپ یہاں پر ایک اور لطیف جملہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور تو بزم محشر کے صدر نشین ہے، تو صدر نشین تو بعد میں آتا ہے، تو آپ پہلے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا ایسا عالم ہوگا کہ نفسی نفسی ہوگی، تو حضور کو دیکھ کر اہل ایمان کو کوئی تسلی اور ڈھارس ہوگی کہ یہاں اللہ کے قہر سے بچانے والی ذات موجود ہے۔ سیرت طیبہ اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مختلف یہ عنوانات میں اسی جو ترتیب ہے اس میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بطور عاقب، حاشر، عامر، ناہی جناب۔ درود و سلام ہو، یہ اسی درود کے الفاظ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو عاقب ہیں، جو حاشر ہیں، جو ناہی ہیں، جو عامر ہیں۔ عاقب کا معنی ہے لیس بعدہ نبی، وہ نبی جن کے بعد کوئی اور نبی نہ۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کو عاقب، خود حضور نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ آپ نے فرمایا انا الحاشر، میں حاشر ہوں۔ حاشر کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر اس لیے ہوں کہ لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے اپنی قبر منور سے باہر تشریف لائیں گے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی کی ایک روایت یوں ہے کہ ایک دفعہ حضور مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف حضرت عمر تھے۔ حضور نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا جب حشر قائم ہوگا تو ہم اس طرح آ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اچھا، اللہ۔ جب آپ میدان معاشر میں تشریف لائیں گے، کیونکہ آپ حاشر ہیں، اس کی کیفیت بھی خود احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتے ہمیں اپنے جرمٹ میں لے لیں گے، واہ، جس طرح کہ اس وقت حضور کے روضہ انور پر 70,000 فرشتے آتے ہیں اور اپنے پروں سے روضہ انور کو ڈھانپ لیتے ہیں اور شام تک درود و سلام مسلسل پیش کرتے ہیں، اور پھر سبحان اللہ۔ شام کو ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور صبح تک ملائکہ روضہ انور کو پروں سے گھیر کر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ، اللہ اکبر۔ 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ ہوگا اور آقا ان فرشتوں کے جھرمٹ میں میدان معاشر میں تشریف لائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نواسے حسن و حسین میری اونٹنی عدبا پر بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی جنت کی اونٹنی پر بیٹھے ہوں گے، اور میں براق پر سوار ہوں گا، میرے دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے، اور ہم میدان معاشر میں آئیں گے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد دیگر انبیاء اکرام اور امتیں پیش کی جائیں گی۔ ایک حدیث پاک میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنے روضہ انور سے تشریف لاؤں گا تو پھر میں ابو بکر و عمر کو لے کر جنت البقیع آؤں گا اور اہل بقیع کو اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان جب تمام مقربین رسول اہل بقیع اکٹھے ہو جائیں گے، پھر حضور وہاں سے مکہ کی جانب جانا شروع کر دیں گے کہ ہم اہل مکہ کو اٹھائیں۔ سبحان ابھی آپ کچھ راستہ طے کریں گے تو جن کو لینے جا رہے تھے وہ خود پہنچ جائیں گی۔ واہ، وہ کون ہوں ہاں گی؟ ہاں ہاں، ام المومنین سبحان اللہ، حضرت سیدہ خدیجہ سبحان الکبریٰ اللہ، سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور ان سب کو لے کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور خدا کی عزت و جلال کے عطا کے ساتھ میدان معاشر میں تشریف لائیں گے۔ یہ آپ نے سارے منظر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا انا الحاشر، میں حاشر ہوں، یعنی پہلے میں آؤں گا، میرے بعد پھر سارے انبیاء اور ان کی امتیں اور سب امتیں محشر میں جمع ہوں گی۔ فرمایا عامر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عامر ہیں، یعنی آپ کا حکم نافذ ہوتا ہے، یقیناً آپ کا حکم خدا کا حکم ہے، اور خود خداوند کریم نے یہ بات طے کر لی ہے۔ ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اس میں تمہارے لیے گنجائش نہیں کہ تم انکار کر سکو یا تم رد کر سکو، وہ حکم کریں تمہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کی اسی نے خدا کی اطاعت کی۔ تو رسول اللہ کا حکم نافذ ہے، آپ کا کہا واجب التعمیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا خدا کا قانون بنتا ہے، شریعت بنتی ہے۔ آپ اگر کہہ دیں کہ اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے تو وہ 2 کے برابر ہوگی، حضرت خزیمہ کے حوالے سے فرمایا۔ آپ کہہ دیں کہ سونا پہننا یوں تو ممنوع ہے، لیکن سراقہ تجھے سونے کی اجازت دی جاتی ہے، تو پھر وہ اجازت ہے، آپ جو فرما دیں گے وہ ویسا ہی نافذ العمل ہوگا، اور آپ جس بات سے روک دیں گے وہ رکنا بھی فرض ہو جائے گا۔ یقیناً۔ یہاں بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم ترین درود کبریت احمر، اس کی عزت، عظمت، فضیلت اور برکات اور ثمرات، اس حوالے سے اپنے اسکالر سے مزید رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن میں جو شان درود و سلام
واسطے انعام عام ہے قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ قرآن میں جو شان درود و سلام، قرآن اور درود و سلام، اس بابرکت سلسلہ گفتگو میں آج ہمارا موضوع ہے درود کبریت احمر۔ اور جیسا کہ آپ کو مفتی صاحب نے ابھی بتایا کہ اگر آپ اپنے اس خاکی جسم کو کندن بنانا چاہتے ہیں اور اس اپنے اندر روحانی اوصاف و کمالات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ درود بہت کلیدی اہمیت کا حامل ہے، اور بطور خاص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فضائل اور آپ کے شمائل اور اخلاق محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے جو مضامین اور خوبصورت اور جامع عنوانات اس درود پاک میں میسر ہیں، اس سے بھی آج ہم اس اعتبار سے بھی اکتساب فیض کریں گے کہ پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح اس کو سننے کی سعادت بھی پائیں گے، اور پھر پروگرام میں یہ جو حصہ ہے اس میں اس امر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ الفاظ جن کے پڑھنے سے انسان کمالات حاصل کر لیتا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کی آگاہی، اور پھر اس آگاہی کے سبب طبیعت کے اندر جو خشوع، خضوع اور اخلاص پیدا ہوتا ہے وہ کس قدر ضروری ہے۔ ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ان کی طرف چلتے ہیں، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، کیا معجزات جو ہیں ان کا عنوان باندھا گیا ہے اس درود پاک میں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ لکھنے والے کی بھی عظمت ظاہر ہو رہی ہے کہ ان کی کس کس پہلو پر نظر ہے، اور کمالات مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس انداز سے وہ بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری اسلامی تاریخ میں جن بزرگوں نے بھی درود پاک کو اس وجد آفرین پہلوؤں کے ساتھ بیان کیا ہے وہ سارے مقبول ہوئے ہیں، سارے مقبول ہیں۔ اور اگر کوئی خود اس وقت بھی قبولیت چاہتا ہے اور مقبولیت چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، اور کوئی چارہ نہیں، یہ مقبول ہی مقبول ہے۔ اور ایک ہے اہل علم کا سیرت بیان کرنا منظوم یا نثر میں، اور ایک ہے اہل علم و بصیرت کا سیرت بیان کرنا، یہ اس میں یہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب رد شمس کا ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے عہد مبارک میں، ویسے تو قیامت تک آپ کا ہی زمانہ ہے، 2 بار یہ نظر آتا ہے۔ ایک تو معراج سے واپسی پر وہ حبس شمس ہوا ہے، اس کو روکا گیا ہے، نبی پاک کے یہ امتیازات میں سے ہے۔ دوسرا وادی صحبا میں عصر کا وقت جب جا رہا تھا، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کی جب نماز عصر کہہ لے کہ بالکل وقت چلا گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا اللہ تیرے بندے علی نے اپنے آپ کو تیرے نبی کی اطاعت میں روکا، سبحان اور بلکہ وہی الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کہ انہوں نے روکا ہے تو تو بھی سورج کو روک دے، لوٹا دے۔ اور دیکھیے اس کو جو اسرا والے واقعہ کو قاضی ایاز مالکی نے، امام قسطلانی نے، امام طبرانی نے بیان کیا، اور یہ جو رد شمس کی یہ جو بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان حدیث کو امام طحاوی نے، امام طبرانی نے، قاضی ایاز نے اور امام سیوطی نے بیان کیا ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب متقدمین اور متاخرین میں سے
چند ایک نے یہ کہا کہ جی یہ واقعہ احزاب کے موقع پر تو نہیں ہوا رد شمس یہ. دیکھیے معجزے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور اس کے نبی کی ذات سے ہے. آپ کی خواہشات سے معجزے کا طلوع نہیں ہونا. اعتراض کرنے والوں سے عرض ہے کہ آپ چاہیں کہ جی اس وقت نہیں ہوا تو نہیں ہوا. بھئی جس وقت ہوا تم اس وقت تسلیم کرو کہ اس وقت نہیں ہوا. کتنے ایسے معجزات ہیں جو مختلف اس کے بھی شان نزول ہیں, اس کے بھی اسباب ہیں. تو یہ بات کرنا کہ جناب اس وقت نہیں ہوا یا اس وقت نہیں ہوا, اور جو حکماء و فلاسفہ کا رد ہے تو ان سے ہمیں ڈیبیٹ نہیں. ہماری ڈیبیٹ ان سے ہے جو مسلم ہیں. مسلم ہیں تو معجزات جو ہے نا وہ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اور احادیث مبارکہ میں متواترہ ہیں, اور ان کو عقل کے پیمانے پر ماپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ معجزہ تو ہے ہی وہ جہاں عقل عاجز آ جائے. اور دوسری ڈاکٹر صاحب یہ بات دیکھیے کہ جو چیز ایک چیز ثابت ہے, ایک جو کلمہ گو ہے اس کے ان کی شان کیا ہے, سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے تسلیم کیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم معجزات میں سے. اچھا پھر ایک اور چیز دیکھیے, انکار اس چیز کا کیا جائے جو امپاسبل ہو. اللہ کے لیے اگر کوئی چیز امپاسبل ہوگی بالفرض تو وہ اللہ رہے گا, تو اللہ کے لیے تو امپاسبل نہیں, امر محال نہیں ہے. اور اس سے پہلے نبی پاک خود مسلم اور بخاری کی حدیث میں موجود ہے, حتیٰ یوشع بن نون کے لیے جو سورج جو ہے نا وہ اس کو روکا گیا اور وہ جہاد میں جب تھے, تو یہ ثابت ہے. دوسری چیز شق قمر, ہجرت سے 5 برس پہلے مشرکین مکہ جو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے چاند کے حوالے سے, تو آپ ہرا کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت انس بن مالک, حضرت عبداللہ بن عباس, کثیر صحابہ نے اس کو بھی تواتر کے ساتھ روایت کیا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے چاند چیر دیا, جو بڑا مشہور شعراء پڑھتے ہیں کہ کیا. اور یہ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک صرف نبی پاک کے خواص میں سے ہے کہ عالم فلکیات میں تصرف کیا جا رہا ہے. اس کے 2 ٹکڑے ہو کر گرے. اچھا پھر جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے, ہم تو ادھر یہ دیکھ رہے ہیں, اس کی گواہی اور بھی دے. تو امام ابو داؤد نے اور امام بہقی نے یہ فرمایا کہ بعد میں مکہ سے باہر سے آنے والے لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنے خطے میں دیکھا ہے. اور جدید جو اپولو نے تحقیق کی کہ 300 کلومیٹر تک اس میں وہ لائن موجود ہے. اللہ. اور پھر ڈاکٹر صاحب ایک یہ دیکھیے عقل کی اپنی ڈومین ہے اور وحی کی اپنی ڈومین ہے. تو دیکھیے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عقل کی ڈومین میں نہیں آتی, تو ان کو وحی کی ڈومین میں جا کر سمجھنا پڑتا ہے. مولانا روم علیہ الرحمہ نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ جن پیمانوں سے پتھر اور پہاڑ تولے جاتے ہیں ان سے ہیرے اور جواہرات نہیں تولے جاتے. تو ہمیں وہ ایمان صدیق رکھنا پڑے گا کہ جو شق قمر ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ جناب یہ تو پورا ایسا واقعہ ہے, پوری کائنات دیکھتی, تو جناب رات کے وقت تو کائنات سوئی ہوتی ہے اور کہیں سورج طلوع, کہیں دن ہوتا ہے, کہیں رات ہوتی ہے. اور دوسری بات آپ دیکھیے آج بھی کتنی دنیا میں چاند گرہن ہوتا ہے, تو کیا سارے لوگ دیکھتے ہیں؟ جب ایک شعوری طور پر لوگوں کو ایکٹیو کیا جائے کہ جناب آپ دیکھیے, تو اس وقت پورے نہیں دیکھتے. تو یہ تو ایک اچانک ان کا مطالبہ تھا جو نبی پاک نے پورا کر کے دکھا دیا. دیکھیے اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نبی پاک کی شان اقدس ہے, وہ جو ورفعنا لک ذکر کی شان ہے کہ آپ دیکھیے زمین پر تو معجزات کا نباتات پر, جمادات پر اور حیوانات پر اور شخصیات پر وہ تو ہو ہی رہے ہیں. یہ فلکیات پر جو معجزہ ہے یہ میرے نبی کا ایسا معجزہ ہے جو آپ ہی کا معجزہ ہے, کسی اور کو اس میں کوئی قبول نہیں. اور مجھے جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج چونکہ درود کبریت احمر یہ معمول سے اس کی طوالت بھی زیادہ ہے اور اس کے محاسن بھی بہت ہیں. محاسن آپ سے سننے ہیں اور اس کی قرات جو ہے وہ قاری صاحب نے کرنی ہے, تو ہم نے بہت جلد ان تک بھی پہنچنا ہے. اور اسی تسلسل اور پیرائے میں ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ, معجزات کا بیان مسلسل چلا جا رہا ہے. جناب ڈاکٹر صاحب میں مضمون پھیلانا نہیں ہے بلکہ سمیٹ کے بیان کرنا ہے. میں درود شریف کے جو ایکچوئل الفاظ ہیں اس کا ترجمہ رکھنا چاہتا ہوں. جناب جس لائن کا آپ نے فرمایا ہے کہ درود و سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن سے گوہ نے, ہرن نے اور بھیڑیے نے کلام کیا اور آپ کے انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری. اللہ اکبر, سبحان اللہ. گوہ نے کلام کیا, ایک یہودی لے کر آ گیا, گوہ کا شکار کر کے اور حضور کے سامنے پھینکا اور بڑے سخت لہجے میں اس یہودی نے کہا اگر یہ گو کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی مان لے آؤں گا. حضور علیہ السلام نے گوہ سے فرمایا گوہ
اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، میں حاضر ہوں، اللہ اکبر، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا اس کی جس نے آسمان و زمین بنائے۔ سبحان اللہ، میں کون ہوں؟ گو کہنے لگی انت رسول رب العالمین سبحان اللہ، و خاتم النبیین، سبحان اللہ، آپ رب کریم کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس یہودی نے بغیر توقف کے کلمہ پڑھا اور دامن اسلام میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا، یہ بھی اس خوش قسمتی تھی اس کی کہ اس کو یہ دیکھ کر اسلام نصیب ہوا۔ دوسرا فرمایا ہرم نے کلام کیا۔ حضور علیہ السلام سفر پر تھے، ایک صحرا سے گزر رہے تھے تو آواز آئی یا رسول اللہ، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ یہی آواز آئی۔ مدارج النبوت میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے توجہ کی آواز کی جانب، تو وہاں ایک ہرن بندھی ہوئی تھی۔ حضور قریب گئے، دیکھا وہ بندھی ہوئی ہے اور قریب ایک بدو آرام کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کیوں مجھے پکار رہی؟ نے کہا حضور میں بھوکھی پیاسی ہوں، اس نے مجھے باندھ رکھا ہے، اور لیکن مجھے اپنی بھوک پیاس کی فکر نہیں، قریب ہی میرے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، مجھے اجازت دیں، میں دودھ پلاؤں، میں واپس آ جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اللہ اکبر، حضور نے اسے کھولا، سبحان اللہ، وہ گئی، دودھ پلایا، اور کچھ دیر بعد پلٹ آئی اور حضور نے اس کو دوبارہ باندھ دیا۔ بدو اٹھ گیا، اس نے حضور کو پہچان لیا، حضور میرے لائق کا حکم، فرمایا اس ہرنی کو آزاد کر۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے حکم پر اس نے ہرنی کو آزاد کیا۔ ہرنی وہاں سے آزاد ہوئی، چھلانگیں لگاتی جا رہی ہے سبحان اللہ، اور حضور پر درود و سلام پڑھ رہی ہے خوشی کے مارے۔ تیسرا کہا جی بھیڑیا نے کلام کیا، وہ بھی ایسا ایک واقعہ، لیکن معجزہ پنجاب رحمت یہ ہے، حدیبیہ کے مقام پر پانی ختم ہو گیا، صرف وضو کا پانی تھا ایک برتن میں، حضور نے وضو کیا، تمام صحابہ اس پانی پر جھپٹ پڑے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور پانی نہیں ہے اس کے علاوہ، ہماری کوشش میں ہے کہ ہر ایک کو یہ مل جائے۔ حضور نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا تو 5 انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ واہ، سبحان اللہ، جناب والا، سبحان اللہ، پتھروں سے تو پانی جاری ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ نے جاری کیا، آج بھی آپ پہاڑوں سے چشمے نکلتے دیکھتے ہیں، لیکن کسی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے کا اس سے قبل اور اس کے بعد کبھی دنیا نے مثال نہیں دیکھی۔ وہ صرف میرے مصطفیٰ کا دست انور تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب ان انگلیوں کے پیچھے کوئی ندی ہے یا پیچھے کوئی دریا بہہ رہا ہے یا پیچھے کوئی سمندر ہے کہ اتنا پانی یکدم نکلا؟ لیکن وہ اصل اعلیٰ بات حضرت نے یہ تو ہے کہا کہ اسی وقت پانی کریٹ ہوا اور چشمان حضور کی انگشت مبارک سے جاری ہونا شروع ہو گیا۔ فقہاء نے اور محدثین نے لکھا ہے کوثر سے افضل پانی یہ ہے، واہ واہ، زمزم سے افضل یہ ہے، کیونکہ حضور کے بندن سے نکلا۔ حضرت جابر جو اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب اس دن آپ لوگ کتنے تھے جنہوں نے وہ پانی پیا؟ تو حضرت جابر کہنے لگے لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے سب سیراب ہو جاتے، پانی ختم نہ ہوتا۔ تھے ہم 1500 لیکن 1,00,000 بھی ہوتے تو سب سیراب ہو جاتے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ واہ۔ ڈاکٹر صاحب بالکل اختتام ہے، کیونکہ ہم نے قاری صاحب کی طرف بھی بڑھنا ہے، اور اس میں جو امت محمدیہ سبحان، اس کے بھی کچھ فضائل بیان ہوئے ہیں، اور کوئی اس درود پاک کو پڑھنے کی کوئی خاص ترکیب ہو وہ بھی آپ بھی بتا دیں، اور اختتام پر مفتی صاحب بھی بتا دیں، کیونکہ ہمارے ناظرین سارا دن استفسار کرتے ہیں۔ پھر ایک تو ان کو آگاہی درکار ہوتی ہے کہ جی یہ کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، تو ہمارا جو پروڈکشن ٹیم ہے انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ درود پاک پڑھا بھی جاتا ہے، اور ساتھ سکرین پر اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اس کے جو مختلف پڑھنے کے اسلوب یا اوقات ہیں یا خاص اس کے کوئی وظائف ہیں، ان سے بھی میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ رہنمائی دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو امت مسلمہ کو دیکھیے، قرآن نے بہترین امت قرار دیا گیا ہے، اور پھر حدیث میں اس کو امت مرحومہ بھی، مرحومہ بلیسڈ، جس پر رحم کیا گیا ہو، یعنی ہماری یہاں کی لوکل مرحوم سے مراد لوکل ادھر ہماری جو عرفی اصطلاحات چلتی ہیں تو مرحوم جانے والے کو کہتے ہیں نا، ویسے اس کا معنی یہی ہے جس پر رحم کیا گیا ہو، مرحوم کی تانیث ہے مرحومہ۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، اور جنت میں ڈاکٹر صاحب 120 صفحے جنتیوں کی ہوں گی، 80 صفحے امت مصطفیٰ کی ہوں گی، نبی کریم، اور اس پر پوری دنیا جو بہت فکر مند ہے، فکر مند، اور 80 صفحے۔ اب ڈاکٹر صاحب ہماری خواہش ہے 80ویں صف میں ہم گناہ گاروں کو آمین۔ اور امت کو جو بہتر کہا گیا ہے وہ کیا؟ ابھی مفتی صاحب قبلہ آیت فرما رہے تھے کہ نبی جو حکم دے وہ لے لو،
جس سے منع کریں اس سے رک جائیں. یہ نبوی مشن ان کو سونپا گیا سبحان ہے. اللہ. اس لیے یہ بہترین امت ہے. پڑھنے کا کوئی خاص پڑھنے اسلوب کا بتا خاص دیں. طریقہ جو تذکروں میں جو سلف صالحین اور اہل دل اور اہل نظر نے کہا کہ ہر روز عشاء کے بعد 11 بار اس کو پڑھے اور 40 دن تک پڑھے تو اس کے قلب پر انوار کا نزول شروع ہو مفتی جائے. صاحب کوئی خاص کوئی سگنیفیکینٹ بات جو آپ ناظرین کے میں ساتھ تو یہ کہتا شیئر کرنا ضروری ہوں کہ سمجھتے کبریت احمر کی شرح ہے مولانا عبد المالک صاحب کی. یہ لاہور میں تمام کتب خانوں میں جو بڑے جو لوگ کتب دلچسپی خانے رکھتے ہیں وہ وہاں ضرور سے مل سکتا ہے. اور اس کو پڑھنے سے پہلے اور بعد میں 3 مرتبہ درود غوثیہ جو سیدی غوث اعظم کا مختصر درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، وہ پڑھنا ہے. پھر 1 مرتبہ یہ پڑھیں، لیکن پڑھیں تسلسل. روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیں لیکن تسلسل سے پڑھیں تو آہستہ آہستہ آپ پر اس کے اثرات کھلنا شروع ہوں گے اور برکات محسوس ہونا شروع ہوں اور گے. اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی. بہت شکریہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ڈاکٹر عقیل احمد صاحب. درود کبریت احمر، اس کے محاسن اور اس کے جو مضامین عنوانات اس حوالے سے انہوں نے رہنمائی کی. میں بلا توقف درخواست کرتا ہوں قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب سے کہ وہ اس درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا مؤبدا واسنى سلامك أبدا مجددا على أشرف الحقائق الإنسانية والجانية والمجمع الدقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس المملكة القدسية وإمام الحضرة الربانية واسطة عقد النبيين ومقدمة الجيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلائق أجمعين حامل لواء العزة الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر السر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي وروح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتخلق بأعلى رتب العبودية والمتحقق بأسرار المقامات الاصطفائية سيد الأشراف وجامع الأوصاف الخليل الأعظم والحبيب الأكرم نبيك العظيم ورسولك القديم الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم المخصوص بأعلى المراتب المقامات المؤيد بأوضح البراهين والدلالات المنصور بالرعب والمعجزات الجوهر الشريف الأبدي والنور القديم المحمدي سيدنا ومولانا محمد الحمود في الإيجاد والوجود الفاتح لكل شاهد
لكل شاهد ومشهود وحضرة المشاهدة والشهود، نور كل شيء وهداه وسر كل سر وسناه، الذي شققت منه الأسرار وانفلقت منه الأنوار، السر الباطن والنور الظاهر السيد الكامل الفاتح الخاتم الأول الآخر الظاهر الباطن العاقب الحاشر، الناهي الآمر الناصح الناصر، الصابر الشاكر القانت الذاكر الماحي الماجد العزيز الحامد، المؤمن العابد المتوكل الزاهد القائم الساجد التابع الشهيد الولي الحميد البرهان الحجة المطاع المختار الخاضع الخاشع المستنصر الحق المبين، طه ياسين، المزمل المدخر سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين، النبي المصطفى ورسوله المجتبى، الحكم العدل الحكيم العليم العزيز الحليم، الرؤوف الرحيم المبارك المكين الصادق الصدق الأمين، الداعي إليك بإذنك السراج المنير، الذي أدرك الحقائق بجملتها وفاق الخلائق برمتها، وعلته حبيبا وناديته قريبا وأدنيته رقيبا، وختمت به الرسالة والدلالة والبشارة والنذارة والنبوة، ونصرته بالرعب وظللته بالسحب ورددت له الشمس وشققت له القمر وانطقت له الضب والظبأ والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والمدر والشجر، وأنبعت من أصابعه الماء الزلال، وانزلت من المزن بدعوته في عام المحل والجدب وابل الغيث والمطر، فاعشوشب منه القفر والصخر والوعر والسهل والرمل والحجر، وأسريت به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى قاب قوسين أو أدنى، وأرأيته الآية الكبرى وأنلته الغاية القصوى، وأكرمته بالمخاطبة والمراقبة والمشافهة والمشاهدة والمعاينة بالبصر، وخصصته بالوسيلة العظمى والشفاعة الكبرى يوم الفزع الأكبر في المحشر، وجمعت له جوامع الكلم وجواهر الحكم، وجعلت أمته خير الأقم، وغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين،
اللهم ابعثه مقاما محمودا الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بقبول شفاعته في أمته وإجزال أجره ومثوبته وإبداء فضله على الأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المقربين بالشهود. اللهم تقبل شفاعته الكبرى وارفع درجته العليا واعطه سؤله كما أعطيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعله أكرم عبادك عليك شرفا وأرفعهم عند درجة وأعظمهم حظا وأمكنهم عندك شفاعته. اللهم عظم برهانه وأبلج حجته وإبلغ مأموله في أهل بيته وذريته. اللهم أتبعه من أمته ما تقر به عينه وأجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته، وأجز الأنبياء كلهم خير الجزاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما شهدته الأبصار وسمعته الآذان، وصل وسلم عليه عدد من لم يصل عليه، وسل وسلم عليه عدد من لم يصل عليه، وصل وسلم عليه لما تحب وترضى أن يصلى عليه، وصل وسلم عليه كما أمرتنا أن نصلي عليه، وصل وسلم عليه كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأحفاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته وعشيرته وأصهاره وأحبابه وأختانه وأتباعه وأشياعه وأنصاره وخزنة أسراره ومعادن أنواره وكنوز الحقائق وحداة الخلائق ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. وارض عن كل الصحابة رضٍ سرمدا عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذاكر وكلما سهى عن ذكرك غافل، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء ولنا صلاحا. وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود. وصل يا رب على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وملائكتك المقربين، وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره، عدد ما مضى من خلقك وما بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد،
صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، صلاة معروضة عليه عليه مقبولة لديه، صلاة دائمة بدوامك وباقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا، صلاة تملأ الأرض والسماء، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب ويجري بها لطفك في أمري وأمور المسلمين، وبارك لنا على الدوام وعافنا واهدنا وأمدنا واجعلنا آمنين، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وتوفنا على الكتاب والسنة، وأجمعنا معه في الجنة من غير عذاب بئيس مع كل شفيق وأنيس، وأنت راض عنا ولا تمكر بنا، واختم لنا منك بخير وعافية بلا محنة أجمعين. ختم الله لنا بالحسنى، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔